دوستی ہر معاشرے کے انسان کے لیے ایک معاشرتی ضرورت ہے۔ اس کے بغیر کسی معاشرے میں زندگی کا تصور ایک انتہائی مشکل امر ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، کہ مسلمان مرد آپس میں مومن مرد ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، اسی طرح مومنہ عورتیں وہ بھی ایک دوسرے کی دوست ہوا کرتی ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنے دوستوں کا تذکرہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار یہ اللہ کے دوست ہیں اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں نہ گزری ہوئی زندگی کے اعتبار سے کسی چیز کا غم ہوگا اور نہ آئندہ آنے والی زندگی کے اعتبار سے کسی چیز کا خوف ہوگا۔ یہ اللہ کے دوست ہیں۔ اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی نبوی زندگی کے اندر اپنے دور نبوت کے اندر اپنے دوست بنائے، منتخب فرمائے، جن میں سب سے بڑا نام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے، پھر حضرت عمر فاروق کا آتا ہے۔ الغرض حضور کے جتنے صحابی تھے، صاحب کہتے ہی دوست کو ہیں، صاحب کس کو کہتے ہیں؟ دوست کو۔ اور حضور کے جتنے صحابہ اکرام ہیں ان کو اصحاب محمد رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کہا جاتا ہے۔ یہ سب حضور کے امتی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں۔ دوست بھی کیسے کہ پھر دوستیوں کا حق ادا کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے اندر اس انمول چیز یعنی دوستی کے آداب کو بھی سکھایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن سراپا محبت ہوتا ہے، یعنی مومن جو ہوتا ہے ایمان والا وہ سب کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک محبت سے لبریز ہوتا ہے، وہ محبت سے بھرا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا اس شخص کے اندر سرے سے کوئی خیر نہیں جو لوگوں سے محبت نہ کرتا ہو اور نہ لوگ اس سے محبت کرتے ہوں، یعنی انسان کو دوسرے لوگوں سے محبت کرنی چاہیے، تعلق بنانا چاہیے، دوستی کرنی چاہیے، اور اسی طرح کوئی شخص جب کسی سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو پھر اس کے ہاتھ کو واپس بغیر دوستی کے لوٹانا نہیں چاہیے، مایوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ دوست بنانا چاہیے۔ اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جناب ہم دوست کس کو بنائیں؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کس کے دین پر ہوتا ہے؟ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس سے وہ دوستی کرے گا اس کے ساتھ اٹھے گا، اس کے ساتھ بیٹھے گا، اس کے ساتھ کھائے گا، اسی کے ساتھ پیے گا، اسی کے ساتھ سفر کرے گا اور اسی کے ساتھ لین دین کرے گا، اسی کے ساتھ اپنے معاملات کرے گا۔ تو فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو پہچاننا چاہتے ہو، کسی کے اخلاق کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو اس کے دوستوں کے اخلاق کو دیکھ لو، اس کے اخلاق کا تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ بھئی وہ کیسا ہے۔ تو دوستی کرنے کا معیار کیا ہے؟ دوست کا انتخاب کیسے کیا جائے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیندار شخص سے دوستی کرو، کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر وہ دیندار ہے جس سے تم دوستی کا ہاتھ بڑھا رہے ہو تو اس کی دینداری کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں بھی دینداری نصیب فرمائے گا۔ اسی طرح فرمایا ایک مثال کے ذریعے اپنی امت کو سمجھایا کہ دوست اچھا دوست اور برا دوست کیسا ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، فرمایا اچھے دوست کی مثال ایسی ہے کہ جیسے مشک بیچنے والے کی مثال ہو۔ اچھا دوست مشک بیچنے والے شخص کی طرح ہوتا ہے کہ اگر تم اس سے مشک خریدو یا نہ خریدو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس کے پاس بیٹھنے کے تمہیں بیٹھنے سے دو چیزیں حاصل ہوگی، یا تو تم اس سے مشک خرید لو گے، یا تو تم اس سے مشک خرید لے گے، مشک خوشبو کا نام ہے جو جنت میں بھی ہوگی، یا تو تم اس سے مشک خرید لو گے۔ اگر تم اس سے مشک نہ بھی خریدو
تب بھی تمہاری ناک اور تمہارے دماغ اس مشک کی خوشبو سے معطر ضرور ہو جائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ برا دوست اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو لوہا ہانکتا ہے۔ فرمایا اس کے پاس بیٹھنے سے تمہیں دو چیزیں حاصل ہوں گی، یا تو اس کے لوہا ہانکنے کے دوران اٹھنے والی چنگاری سے تمہارے کپڑے میں سوراخ ہوگا، یا پھر وہ چنگاری تمہارے گھر کو جلائے گی، یا پھر دوسرا ہے کہ اگر نہ کپڑے کو جلائے نہ تمہارے گھر کو جلائے، لیکن کم از کم اتنا ضرور کرے گی کہ اس لوہے کی آگ سے اٹھنے والی بدبو تمہارے دماغ تک ضرور پہنچے گی۔ کتنی سمپل سی اور کتنی جامع مثال دی کہ اگر انسان اچھے دوست رکھتا ہے، اگر انسان اچھے دوست رکھتا ہے تو اس جیسا اگر نہ بھی بنے تب بھی اس کی اچھائیوں کی جھلک اس کی ذات اور اس کے کریکٹر سے ضرور نظر آنے لگتی ہے۔ اور اگر برے دوست رکھتا ہے تو اگرچہ اس کی بری عادت کو اپنائے نہ، لیکن اس کی بری عادتوں کی جھلک اس انسان کے اپنے کریکٹر میں کہیں نہ کہیں زندگی میں ضرور نظر آتی ہے۔ اب یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں دوستی کا ایک میرٹ عطا فرمایا، ایک دوستی کا معیار عطا فرمایا کہ دیندار لوگوں سے دوستی کرو۔ اب آپ دیکھ لیں ہماری زندگی کا مشاہدہ ہے، خصوصاً جو بڑی عمر کے لوگ ہیں وہ زیادہ خوبی سے اس بات کو جانتے ہیں، ان کا تجربہ ہے، ان کی زندگی کے ایکسپیرینسز ہیں، تو وہ زیادہ جانتے ہیں کہ انسان دوست جیسا ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی دوستی کی زندگی سے پہلے والی زندگی بہت اچھی گزارتے ہیں، لیکن چند مخصوص لوگوں سے دوستی کے بعد ان کی زندگی یکسر تبدیل ہو جاتی ہے۔ پہلے اچھے تھے لیکن برے لوگوں کی صحبت میں گئے تو پھر دنیا دیکھتی ہے کہ آہستہ 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 وہ برے لوگوں کی طرح ہو گیا۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو دوستی سے پہلے ایک لو لائف سٹائل گزارتے ہیں، یعنی گناہوں کے اندر، مذاق مستی میں اور لغو مصروفیات کے اندر، لیکن پھر دیکھا جاتا ہے کہ کسی ایسے سے دوستی ہو گئی کہ جو خود دیندار تھا، آہستہ آہستہ اس نے اس کی تمام عادتوں کو چھڑوا دیا اور اسے بھی دیندار بنا دیا۔ تو یہ دوستی، یہ انسان کا آئینہ ہوتا ہے دوست، اس کے دوستوں کو دیکھ کر اس کی اپنی عادات اور اخلاق کا لوگ پتہ لگایا کرتے ہیں۔ حضور نے بھی ہمیں یہی طریقہ بتایا ہے۔ اب ہمارا معیار کیا ہے دوستی کا؟ ہماری اگر کسی ایسے شخص سے دوستی ہو جائے کہ جو دنیاوی اعتبار سے بڑا مقام رکھتا ہو یا مرتبہ رکھتا ہو، یا دنیاوی اعتبار سے اس کا اسکیل یا اس کا اسٹیٹس یا کیلیبر بہت اعلیٰ ہو، تو ہم 10 بندوں اس بات سے قطع نظر کہ اس کا اپنا کریکٹر کیسا ہے، اس بات کو نہیں دیکھا جاتا۔ وہ شراب پیتا ہے، وہ اس کا اپنا فعل ہے، وہ جوا کھیلتا ہے، اس کا اپنا فعل ہے، وہ رشوت لیتا ہے، اس کا اپنا فعل ہے۔ ہم نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ بھائی یہ ایسے چھوڑے، ہم نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ یہ فلاں سیاسی پارٹی سے تعلق رکھنے والا ہے، ہم نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ بھائی اس کا بینک بیلنس اتنا ہے، ہم نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ بھائی یہ سال میں 2 دفعہ ملک سے باہر دورہ کرتا ہے، ہم نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ بھائی اس کا کاروبار بہت وسیع پیمانے پر ہے۔ ہماری دوستیوں کے بس یہی معیار ہے، قطع نظر اس کے کہ وہ ساری خوبیوں کے ساتھ، دنیاوی خوبیوں کے ساتھ، اس کی ذات کے اندر کوئی دینداری بھی موجود ہے کہ نہیں ہے، کوئی دین کی خوبی بھی موجود ہے کہ نہیں ہے، اس بات سے ہم بالکل قطع نظر ہو کر، غافل ہو کر اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اس کا کریکٹر آہستہ آہستہ اس دوستی کرنے والے انسان کے کریکٹر میں نظر آنے لگتا ہے۔ وہ شرابی تھا، 2 ہفتے تک اگر اسے کسی نے سمجھایا، 2 مہینوں تک، 2 سال تک کہ بھائی یہ تم کس سے دوستی کر رہے ہو، گھر میں ماں نے سمجھایا، باپ نے سمجھایا، کسی اچھے دوست نے سمجھایا، بولا بھائی وہ شراب پیتا ہے تو وہ شراب پیتا ہے، مجھے تو شراب کی طرف رغبت ہی نہیں، مجھے جوئے سے کیا لینا، میں نے تو اس سے دوستی کی ہے کاروبار کی خاطر، فلاں کی خاطر، فلاں کی خاطر۔ لیکن پھر دنیا دیکھتی ہے کہ تھوڑا سا عرصہ گزرنے کے بعد اس کے لبوں سے بھی شراب کی بدبو آنے لگتی ہے، اس کے ہاتھ سے بھی رشوت کی میل نکلنے لگتی ہے، اور دیگر گناہوں کے اندر اس کے ہاتھ بھی میلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوستی دینداری کو دیکھ کر اختیار کی جائے، ان ساری چیزوں کو دیکھ کر۔ ہم ایسے لوگوں کو دوست کیوں نہ بنائیں کہ جنہیں اللہ نے دوست بنایا ہے، ایسے لوگوں کو دوست نہیں بناتے۔ ہم ایسے لوگوں کو دوست اس لیے نہیں بناتے کہ ان کے پاس ہمیں بظاہر مال نظر نہیں آتا،
ان کے کپڑے ہمیں اجلے نظر نہیں آتے، ان کے چہروں پر فیشنیبل داڑھی ہمیں نظر نہیں آتی، ان کے کریکٹر میں ہمیں وہ ٹھاٹ بھاٹ نظر نہیں آتی جو مالداروں کے کریکٹرز میں نظر آتی ہے، ان کے بہت بڑے بینک بیلنس یا ان کے بہت بڑی بڑی کوٹھیاں یا بنگلے نہیں ہوتے۔ اس وجہ سے ہم ایسے لوگوں کو، اور اللہ نے جن کو دوست بنایا ہوتا ہے ان کی نظر میں ان ساری چیزوں کی کوئی اہمیت و رغبت بھی نہیں ہوتی۔ تو ایسے لوگوں کو دوست بنائیں کہ جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا۔ وہ کون ہیں؟ وہ اولیاء اللہ ہیں۔ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں کہ جنہیں اللہ کے حبیب نے اپنا دوست بنایا ہے۔ وہ کون ہیں؟ وہ صوفیاء ہیں، وہ علماء ہیں۔ ایسے لوگوں کو دوست بنائیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے انبیاء کی وراثت دی ہے۔ وہ ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ علماء ہیں کہ جنہیں اللہ نے اپنے نبیوں کی وراثت عطا فرمائی ہے۔ وراثت میں اگر کسی کو 2 کروڑ 4 کروڑ یا 5 کروڑ مل جائے تو ہم تو کہتے ہیں کہ بھائی اس سے دوستی فائدہ مند ہے، اس سے دوستی ہمارا کاروبار چمکائے گی، اور دیگر اس طرح کے خیالات اور نظریات ہمارے ہاں ہیں۔ ایک دوسری چیز ہے کہ جو ہماری فکری غلامی کے اوپر دلالت کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ کریکٹر پر نظر ڈالے بغیر ہم اسٹیٹس کو فالو کرتے ہیں۔ اسٹیٹس کیا ہے کہ جناب یہ یوٹیوب پر اتنا مشہور ہو گیا، یہ ٹی وی کا اتنا بڑا اسٹار ہے، یہ ٹی وی پر آتا ہے، اس کے اتنے بلاگس ہیں، یا اس کا اتنا چینل ہے۔ یہ میں آج کل کے نوجوان لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، نوجوان جو ہماری جنریشن ہے، اس کے ساتھ تصویر بنا کر پھر اسے 10 لوگوں میں دکھانا، 20 لوگوں میں دکھانا، یا کسی سیاسی پارٹی کے بندے سے ملاقات ہو جائے تو اس کے کریکٹر کو مد نظر رکھے بغیر اس کے ساتھ تصویریں بنانے میں فخر محسوس کرنا، یہ ہماری فکری غلامی کے اوپر دلالت کرتا ہے۔ کیا آپ کا اپنا کوئی کریکٹر نہیں؟ آپ کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ آپ بھی انسان ہیں جس طرح وہ انسان ہے۔ آپ اپنی حیثیت کو معلوم کریں، اپنی خودی کو پہچانیں، یہی خودی انسان کو زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچاتی ہے۔ اپنا کریکٹر ایسا بنائیں کہ لوگ آپ سے دوستی کرنے پر فخر محسوس کریں، اور آپ کی دوستی خود، اگر آپ کے اندر کوئی بری عادت ہے تو آپ اس کو اپنی ذات سے ہٹائیں، اپنی ذات سے دور کریں، اور اپنی اچھی عادتوں کو اپنے دوستوں کے اندر کنورٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دوستی کے تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اچھے دوست نصیب فرمائے، کیونکہ اچھا دوست انسان کے لیے ایک بہت بڑی دنیاوی نعمت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سیرت نبوی کے پہلوؤں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔